اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ قبل ماہ رمضان کے اندر بالخصوص وہ جگہ ہے کہ جہاں پر روزے بہت طولانی تھے، ہم روزے رکھ کر ہی کافی تھک گئے ہیں، آپ پھر عبادتوں کی بات کرتے ہیں، نمازوں کی بات کرتے ہیں اور 100 رکعت نماز کی بات ہے اور دعاؤں کی بات ہے، تو یہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ تو کیا اسلام اتنا کوئی سخت مذہب ہے اور اتنا مشکل دین ہے کہ بس اس کے اندر نماز پڑھنا ہے، دعائیں مانگنی ہے اور روزے رکھنا ہے، یا اس کے اندر کچھ سہولتیں بھی ہیں اور آسانیاں بھی ہیں؟ میں یہاں پر کوئی اس جملے کو اور اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں اسلام کے اندر تو بڑی حلال لذات بھی ہیں اور آپ انجوائے کریں لائف کو، میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس بات کو کم از کم اس حد تک میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خود اسلام نے زندگی گزارنے کے مختلف شعبے بتائے ہیں، اور یہ نہیں کہا ہے کہ صرف انسان عبادتوں کی طرف لگ جائے اور سختی کے ساتھ اپنے آپ کو صبح نمازوں کا پابند کر لے، بلکہ وہ واقعہ بھی یقین آپ کو معلوم ہوگا کہ اور ظاہر چھٹی سرکار سے یہ روایت ہے کہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو جب مسلمان بنایا تو اسے کہا کہ صبح کی اذان کا وقت آ گیا ہے، آپ آئے مسجد کے اندر نماز پڑھیں، اور پہلے نماز شب پڑھائی اسے، پھر نماز فجر پڑھائی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اب تھوڑی دیر اور عبادتیں کر لو، اور پھر یہاں تک کہ ظہرین کا وقت ہو گیا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر مغربین کی نماز پڑھائی، اور پھر جب خداحافظی کا وقت آیا تو شیعہ نے عیسائی کہنے لگا کہ بھائی اب میں صرف آپ سے خداحافظی نہیں کر رہا، میں پورے دین اسلام سے خداحافظی کر رہا ہوں، کہ ایسا دین مجھے نہیں چاہیے کہ جو مجھے گھر والوں سے دور کر دے، جو مجھے معاشی زندگی سے دور کر دے، جو مجھے حلال لذات سے دور کر دے۔ اسی لیے مولانا متقیان المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر شاہ فرماتے ہیں کہ للمؤمن 3 ساعات، امیر المؤمنین مؤمن کی صفت بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مؤمن کی زندگی کے اندر 3 حصے ہونے چاہیے۔ ساعۃ فیہا یناجی ربہ، زندگی کا ایک حصہ ایسا ہو کہ جس میں پروردگار سے مناجات کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو۔ اگر ماہ رمضان کے اندر روزے طولانی ہیں تو کم از کم انسان واجب نماز کو اول وقت میں انجام دے۔ اور پھر دوسرا ایسا بیان فرماتے ہیں وَسَاعَةٌ يَرُمْ فِيهَا يَرُمُّ مَعَاشًا، اور زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہو کہ جس میں وہ اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنائے، اسے تعمیر کرے، ترقی حاصل کرے معاشی زندگی کے اندر۔ تو پہلا حصہ ہے نماز و عبادات اور واجبات کا، دوسرا حصہ ہے رزق حلال کمانے کا، بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ عبادت کے 70 اگر حصے ہیں تو اس میں افضل ترین حصہ رزق حلال کمانا ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ عبادت کے اگر 10 جز ہیں تو اس میں سے 9 جز رزق حلال کمانے میں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی عبادت ہے رزق حلال کمانا۔ تو یہ 2 حصے ہو گئے، پھر تیسرا حصہ مولانا متقیان شاہ فرماتے ہیں وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهِ بین نفسہ ولذتہا فیما یحل ویجمل، اور زندگی کا تیسرا حصہ وہ ہونا چاہیے کہ جس میں انسان اپنے نفس کو حلال لذتوں کے حوالے کرے، اور اگر حلال لذتوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، پارک چلا جائے، ساحل سمندر چلا جائے، یا ٹی وی دیکھ رہا ہے جو حلال ہے اگر، اور موبائل اگر یوز کر رہا ہے وہ حلال ہے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے مطلب کہ اسی جو آخری حصہ ہے جس میں انسان تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے عبادات کرنے کے لیے اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، تو اسی حصے سے انسان طاقت حاصل کرے گا کہ وہ مزید شوق اور ذوق کے ساتھ پروردگار کی بندگی کر سکے۔ البتہ یہ عام مومن کے لیے بات ہے، ورنہ خود امیر المؤمنین کی ذات ہو یا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہو، وہ تو دن و رات میں ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی کے اندر تازگی محسوس کیا کرتے تھے کہ پروردگار کی بندگی کر رہے ہیں، پروردگار کو سجدہ کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی لذت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جو عام مومنین ہیں، سادہ افراد ہیں، ان کے لیے ہر ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے، ہر ایک اس درجے پر نہیں ہوتا، تو کم از کم واجبات کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کے بعد کچھ حصہ انسان اگر حلال لذات کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کے اندر بھی نیت اچھی رکھتا ہے کہ میں اگر پارک جا رہا ہوں، اگر میں نے ٹی وی دیکھا ہے تو اس نیت سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کے بعد وہ طاقت پیدا کروں گا کہ مزید بہتر طریقے سے عبادت کر سکوں، تو شاید ہی اس کا حلال بھی ثواب کا باعث بن جائے۔ جیسے اپنے گھر والوں کے لیے وقت میں زیادہ نکالوں گا یا نمازوں کے لیے زیادہ وقت دوں گا۔ تو عید کے ایام بھی قریب ہیں، تو دین اسلام کو ایسا سخت اور پیچیدہ دین نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ فورس کر دیا گیا ہو کہ نہیں آپ کو یہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ دین اسلام کے اندر واجبات ہیں، پھر مستحبات ہیں، پھر مباحات ہیں، تو اگر انسان واجبات کو انجام دینے کے بعد مستحبات بہت زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم مباح کام اگر انجام دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا متقیان المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا،
دل کبھی کبھار آمادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے اقبال ہوتا ہے، یعنی وہ دل چاہتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھے. کبھی کبھار انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے نماز کے اندر بھی کہ نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آج مجھے کوئی لمبا سورہ پڑھنا ہے، آج مجھے کچھ زیادہ دیر سجدہ کرنا ہے. تو مولا شاہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار دل آمادہ ہوتا ہے پروردگار کی عبادت کرنے میں تو تھوڑا سا اس میں اضافہ کرے اور دل کو کھینچے اور پروردگار کی بندگی کرے. اور کبھی کبھار دل تنگ ہوتا ہے اور زیادہ عبادتیں نہیں کر پاتا تو کم از کم واجبات پر اکتفا کرے اور واجبات کو مکمل ٹھیک انداز سے انجام دے. تو مولا متقیان نے خود انسانی کیفیت کو بیان کیا ہے اور انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. کوشش کریں کہ جو انسان کو فرصت ملی ہے اور جیسے انسان کی کیفیت ہے اس میں بھرپور طریقے سے پروردگار کی بندگی کر سکے. میں ایک چھوٹی سی روایت بھی اور آپ کی خدمت کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ صاحب شریعت نبی العظم نبی پروردگار سے ایک مرتبہ اس انداز سے پکارتے ہیں کہ یا الہ العالمین، اے عالمین کے پروردگار. خدا کی طرف سے آواز آئی لبیک. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پکارا یا الہ المطیعین، اے اطاعت کرنے والوں کے پروردگار. خدا کی طرف سے آواز آئی لبیک. پھر جناب موسیٰ نے پکارا یا الہ المحسنین، اے نیکیاں کرنے والوں کے پروردگار. خدا کی طرف سے آواز آئی لبیک. لیکن اب جناب موسیٰ نے پکارا یا الہ العاصین، اے معصیت کرنے والوں کے پروردگار، کیونکہ پروردگار تو ان کا بھی وہی ہے. خدا کی طرف سے آواز نہ صرف یہ آئی لبیک بلکہ فرمایا لبیک لبیک لبیک. حضرت موسیٰ تعجب کرتے ہیں، پروردگار میں نے تجھے نیکیاں کرنے والوں کا خدا کہا، تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا. میں نے تجھے اطاعت کرنے والوں کا پروردگار کہا، تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا. لیکن جب میں نے گنہگاروں کا خدا کہا تو نے کہا لبیک لبیک لبیک. آخر اس میں مصلحت کیا ہے؟ خدا نے فرمایا اے موسیٰ جو عبادتیں کرتے ہیں انہیں اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہے اور بھروسہ ہے. جو اطاعت کرتے ہیں انہیں اپنی اطاعتوں پر کچھ بھروسہ ہے. جو نیکیاں کرتے ہیں انہیں اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے. لیکن جو گنہگار ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اسے میری ذات کے علاوہ اور کسی پر کچھ بھروسہ نہیں ہوتا. لہٰذا میں اسے لبیک 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 کہہ کر جواب دیتا ہوں. تو دین اسلام مشکل دین نہیں ہے. اگر کہیں انسان نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے، تو توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے اور انسان سچے دل سے توبہ کرے اور جو کم از کم آسان پہلو ہے دین اسلام کا، واجبات محرمات کے تک، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ پروردگار مزید توفیق دے گا کہ مستحبات بھی انجام دے سکیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور قرآن و اطرت کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.